إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 9 جون سن 2023 عیسوی کے صبح جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں چند گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ بڑا ہی اہم اور بہت ہی مفید اور بہت ہی ضروری موضوع ہے، بہت ہی ضروری پیغام ہے، بہت ہی ضروری میسج ہے، جس کا عنوان میں نے اسلام کا پیغام دیا ہے۔ اسلام کا پیغام دنیا والوں کے نام، انسانیت کے نام۔ اسلام جو اس کائنات کے پیدا کرنے والے خالق و مولا کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا محبوب، اور جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے یہ چاند ہیں، سورج ہیں، ستارے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سب چیزوں کو بنایا ہے، پوری کائنات کو، پوری سرشٹی کی تخلیق کی ہے، اسی وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک، آخری دن تک یہ اسلام ہے جو قائم ہے، دائم ہے، رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب تک یہ دھرتی ہے، یہ آکاش ہے، یہ سورج ہے، چاند ہے، اسلام تب تک قائم و دائم رہے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام۔ جب یہ پوری دنیا تیار ہو گئی، بن گئی، سب سے پہلا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے پوچھا کہ میں ایک ایسا انسان، میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں اس دنیا کے اندر، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اس دنیا کے اندر، جو اس دنیا کو چلائے، اس دنیا کے نظم اور ضبط، اس کی تعمیر، ترقی، اس کے ایجاد، اس کے اندر اچھائیوں کو پھیلانے والا ہو،
برائیوں کو مٹانے والا ہو۔ تو فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسے انسان کو بنائے گا، ایسی چیز بنائے گا پاک پروردگار جو دنیا کے اندر فتنہ و فساد پیدا کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بے شک وہی علام الغیوب ہے، وہی علام الغیوب ہے، وہی سینوں کے رازوں کو بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہی اول وہی آخر ہے، وہی سب کچھ جاننے والا، وہی سب کا مالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پاک پروردگار نے اسلام نظام دیا، اسلام سسٹم دیا، اسلام کا قانون دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جنت سے نکال کر اس دنیا کے اندر بھیج۔ حضرت آدم کہاں آئے، کس زمین پر آئے، کس دھرتی پر سب سے پہلے آئے، یہ الگ چیز ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن استاد حاکم کی روایت، ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھارت کی دھرتی پر بھیجا، جو متحدہ بھارت تھا، متحدہ ہندوستان۔ کہتے روایت ہے، اللہ عالم بالصواب، المہم جہاں کہیں بھی آئے ہوں، وہ اگر لے کر آئے تو ان کا دین کون سا دین تھا؟ پہلے انسان کا دین کون سا دین تھا؟ اسلام تھا۔ اسلام کہتے کس کو ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے دو معنی، ایک معنی تو اس کے سلامتی کا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارو، امن و راحت ہو تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت نازل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں تمہارے اوپر۔ تو ایک میننگ، ایک اس کا معنی، ایک عرض تو اس کا یہ ہے اسلام کا کہ سلامتی والا، سلامت، امن و سلامتی، امن و راحت والا دین۔ اور دوسرا معنی ہے استسلام۔ اسلام کا دوسرا معنی ہے خود سپردگی، آتم سمپرن جس کو کہتے ہیں، خود کو کسی کے حوالے کر دینا، لغت اور ڈکشنری کے اندر، اور فارسی کے اندر قلادہ در گردن نہادن، اپنے گردن میں کسی کی غلامی کا پٹا ڈالنا، یہ ہے اسلام کا معنی دوسرا، خود کو سونپ دینا۔ یعنی اسلام کا معنی ایک تو یہ خود کو سونپ دینا، اور قرآن کی زبان میں کہہ لیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اسلام کا معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ دماغ ہو، جس کا یہ دل ہو، وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ فرما بردار ہوتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، تمہیں موت اسی شکل میں آنی چاہیے کہ تم اس اللہ کے فرما بردار۔ عرب کی دھرتی پر، عرب کی سرزمین پر اس اونٹنی کو ناقۃ مسلمہ، اسی سے یہ اسلام ہے، الناقۃ المسلمہ، اس فرما بردار اونٹنی کو کہا جاتا تھا، اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس اونٹنی کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو، مہار پڑی۔ ہم بھی اپنے گایوں کو، بیلوں کو، بھینسوں کو نکیل لگاتے ہیں، گھوڑوں کو بھی نکیل لگاتے ہیں۔ تو جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہوتی تھی اس کو عرب کہتے تھے الناقۃ المسلمہ، یعنی فرما بردار اونٹنی۔ مالک جہاں چاہتا تھا بٹھاتا تھا، جہاں چاہتا تھا کھڑا کر، جب چاہتا تھا چلاتا تھا، جب چاہتا تھا بوجھ لاگتا تھا، جب چاہتا تھا بٹھاتا تھا، وہ نکیل اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اس لیے اس اونٹنی کو، اسی طرح سے اس انسان کو مسلمان کہتے ہیں جو اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، جس کی سوچ، جس کی فکر، جس کی طبیعت، جس کا مزاج، جس کا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کا وہ غلام ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا فرما بردار ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ جس کے دل پر، جس کی آنکھوں پر، جس کی زبانوں پر، جس کے ہاتھوں اور جس کے پیروں پر، جس کی ہر چیز پر کس کی حکمرانی ہوتی ہے؟ آسمان والے مولا کی، رب کی، پروردگار کی، جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔
اس کی حکمرانی. ایسے شخص کو مسلمان کہتے ہیں. اسلام کا پیغام یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل. یہ ایمان والوں سے مطالبہ ہے جو ایمان لائیں کہ ٹوٹل مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. یہ پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو. نہ، مکمل اسلام. وہ سب مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہاری شادی، تمہارا بیاہ، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہاری تجارت، تمہارا معاش، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہو، فرما بردار ہو، اسی نظام، اسی سسٹم سے جس سے یہ کائنات چل رہی ہے. یہ ہے مسلمان. صرف نام رکھ لینے سے عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالعزیز، صرف نام رکھ لینے سے ذاکر، شاکر، یہ اس مسلمان نہیں ہوتا. آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے مسلمان ہوتے ہیں. کوئی لڑکی کے چکر میں مسلمان ہوتا ہے، کوئی دولت کے چکر میں ہوتا ہے، کوئی مال کے چکر میں ہوتا ہے، کوئی حسن و جمال کے چکر میں ہوتا ہے، کوئی نوکری کے چکر میں ہوتا ہے، کوئی چھوکری کے چکر میں ہوتا ہے. سب اپنے اپنے مطلب سے مسلمان ہوتے ہیں. اور جب چھوڑنا ہوتا ہے، بدنام کرنا ہوتا ہے، تو کہتے جی ہمیں زبردستی مسلمان بنایا گیا. یاد رکھو اسلام کا پیغام کیا ہے. اسلام کا پیغام یہ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں. کسی کو زور زبردستی سے کلمہ پڑھاؤ گے وہ مسلمان ہو سکتا؟ اقرار باللسان، الایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار ہو اور دل جو ہے اس کی صداقت اور اس کی سچائی کی گواہی بھی دیتا ہو. وہ عمل سے اس کا اظہار ہو. پتہ چلے کہ ہاں یہ مسلمان، پتہ چلے کہ یہ مسلمان. عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے. یہ 3 شرطیں ہیں اس کے لیے. کیا؟ زبان سے اقرار ہو اور دل سے اس کی تصدیق ہو اور عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو اسلام کا پیغام سب سے پہلا ہے. اسلام کا پیغام یہ ہے کہ کوئی زور زبردستی کسی کی محبت میں، کسی کی لالچ میں، کسی کی حرص میں، کسی کی طمع میں، کسی کی دولت میں لا. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ تمہاری نیت پر ہے. تمہارا دل گواہی دینا چاہیے. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا جس کی نیت دنیا کو حاصل کرنا ہو تو اس کی نیت وہی ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے، جس کی طرف اس نے چھوڑا. دنیا ہی ملے گی. تو عزیزان گرامی قدر، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان صرف زبان سے ٹوپی لگا لیا اسی سے مسلمان نہیں ہوتا. زبان اپنا نام رکھ لیا عبدالرحمن، عبداللہ، نہ. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ خفا سارے جہاں سے میرے لیے، میری وجہ سے اس نے ساری دنیا کا انکار کیا. تو صحیح طور پر مسلمان. تو اسلام کا بہرحال یہ ہے اسلام کی ڈیفینیشن اور یہ ہے مسلمان کی تعریف کہ مسلمان ہر ایک کو نہیں. مسلمان ہر ایک کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے مسلمان ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر نہیں ہے. نمبر 1 یاد رکھو، آج دنیا کے اندر یہ بدنام کیا جاتا ہے، مشہور کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے لب جہاد کرتے. لب جہاد پتہ نہیں کیا کیا آج کل چل رہا ہے. لب جہاد، فوڈ جہاد، لینڈ جہاد، پتہ نہیں کون کون سا جہاد لوگوں نے ایجاد کیا ہے. اپنے گھر کو سنبھالنا ہوتا نہیں، دوسروں کو گھروں میں جھانکنا بہت آتا ہے. لوگ اللہ ہدایت عطا فرمائے. اور مسلمانوں، اے میرے نوجوان بہنوں اور بھائیوں، مسلمان کی شادیاں مسلمانوں ہی سے ہو سکتی ہیں. کسی غیر مسلم سے مسلمان کی شادی ہو سکتی؟ بولو. کسی مسلمان لڑکی کی شادی کسی مسلمان ہی سے ہو سکتی ہے. کسی غیر مسلم سے ہو سکتی. اور اسی طرح کسی مسلمان منڈے کی شادی
مسلمان منڈی سے ہی ہو سکتی ہے، غیر سے شادی ہو سکتی، وہ شادی نہیں، وہ زناکاری ہے، وہ بدکاری ہے، وہ حیا باختگی ہے، وہ بے حیائی ہے، وہ بے شرمی ہے، وہ شادی نہیں ہے۔ تم نے ناٹک بنایا ہوا اسلام کو، تمہاری مرضی سے جیسے چاہو گے اسلام کو چلاؤ گے، نہ، اسلام کو چلانے والا صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ خیر، اس لیے تم نے ہمارے اپنے کرتوتوں سے، ہم نے اپنے کردار اور بیڈ کیریکٹر سے ہم نے اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر، ہر زندگی کے اندر مختلف، پورے مسلمان پوری دنیا کے اندر رہ رہے ہیں۔ ارے یہ تو اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا جمال ہے، یہ اسلام کا بہترین سسٹم ہے، یہ اسلام کے امن و سلامتی والا دین ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا اسلام میں داخل ہو رہی ہے، اور آج وہ چیویں گوئیاں ہی آج ہی نہیں ہو رہی ہیں، شروع سے ہو رہی ہیں۔ شیطان کو مسلمان سے، اسلام سے دشمنی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے مسلمان کون تھے؟ حضرت، اور مسلمان کی اولاد مسلمان ہی تو ہوتی ہے، ایک شریف باپ کی اولاد شریف ہی ہوتی ہے، اللہ یہ کہ آگے جا کر کے وہ بدکار ہو جائے، بری ہو جائے، شرابی ہو جائے، زانی ہو جائے۔ پہلا انسان جو اس سنسار کے اندر، اس دنیا کے اندر آیا تھا، وہ مسلمان تھا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب کچھ مسلمان ہے، یہ سب مسلمان، کیونکہ سب اللہ کے فرما بردار ہے۔ ابھی میں نے بتایا مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ جو فرما بردار۔ یہ سورج آپ کی مرضی سے آتا اور جاتا ہے، بولیے؟ یہ چاند آپ کی مرضی سے نکلتا ہے؟ یہ سردی اور گرمی کا موسم اپنی مرضی سے آتے اور جاتا، آپ کی مرضی سے آتے جاتے ہیں؟ اما آپ کی آنکھ پر، آپ کے چہرے پر جو آپ کے اعضاء ہیں، وہ بھی آپ کے نہیں ہیں حضرت۔ یہ آنکھ جب چاہے روشنی گم ہو جاتی ہے، آپ کے کنٹرول میں۔ کان کا یہ پردہ جب چاہے ختم ہو جاتا ہے، بہرے ہو جاتے ہیں، آپ اندھے ہو جاتے ہیں، آواز نکلنا کب بند ہو جائے، گونگے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا بھی اس کے اوپر کوئی کنٹرول، آپ کا اپنے جسم پر کنٹرول نہیں ہے۔ آپ چلے ہیں پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، واہ رے واہ۔ اور وہ بھی تو، یہ تو، اور جو خود کنٹرول نہیں ہوتا اس سے دنیا کو کنٹرول کرانے چلے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، اپنے پتھروں کو، سورج کو، چاند کو، پیڑ کو، پودوں کو ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے، چلاتے پلاتے، اردے مردے سردے سب کو کنٹرولر بنایا ہوا تم نے۔ کوئی کنٹرولر نہیں ہے اس کا، کوئی پلانر۔ جو پلانر ہے اس کائنات کا، جو کریٹر ہے، جو سرشٹی کرتا ہے، جو خالق ہے، وہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ لا معبود بحق الا اللہ، سچا معبود، سچا سچا عبادت کے لائق، جس کے سامنے سروں کو جھکایا جائے، جس سے مانگا جائے، جس سے سوال کیا جائے، جس سے رویا جائے، جس سے گڑگڑایا جائے، جس سے بیٹا بیٹی، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کے پیغمبر، آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کی نال بھی مانگنی ہے تو عرش والے سے مانگو۔ اور تم تو بیٹا بیٹی جا کر کے نہ جانے کہاں کہاں مانگتے ہو۔ بے غیرتی کی حد ہے، بے شرمی کی انتہا ہے۔ اور تو اور یہ کلمہ پڑھنے والا، کلمے کو بدنام کرنے والا، یہ کبھی عزت پا سکتا؟ کلمے کو رسوا کرنے والا کبھی عزت پا سکتا؟ تم تو اپنی تعظیم اور تکریم کا کہہ رہے ہو۔ مائیں کہتی ہیں جی ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے تو دنیا میں ذلیل ہوگے، تو ماں باپ سے تو بڑھ کے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، ماں باپ سے بڑھ کے اللہ کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ سے بڑھ کے اللہ کا حق ہے۔ اگر ماں باپ کے حق میں ڈنڈی مارے تو پوری دنیا میں کامیاب نہ ہو، اور اللہ کی ڈنڈی مارے، اللہ کے حق میں ڈنڈی مارے تو ہر جگہ کامیابی ڈھونڈتے پھرو گے، نہ، کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ کا حق سب سے پہلے، اللہ کا حق پورا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کا سب سے بڑا پیغام اور سب سے اولی اور آخری پیغام کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کو بدنام کیوں کیا گیا شروع سے لے کر آج تک؟ کیونکہ میں نے بتایا کہ اسلام آج الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ یہ جو آج چیخ پکار اسلام کے خلاف ڈیبٹ ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف پمفلٹ بازیاں ہو رہی ہیں، فیس بک، پوری میڈیا، شیڈیا پیڈیا جتنے بھی
दल्लाल, शैतान के एजेंट, चमचे, काकरोच, चुचंदर, सब जो बकवास कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, बड़े छोटे, जिसको देखो इसी बीमारी में मुलव्वस। टेलीविजन खोलो, अखबारात देखो, प्रिंट मीडिया देखो, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। अल्लाह की मर्जी है, बदनाम तुम करते रहो, नो प्रॉब्लम। इस्लाम ये सिर्फ ये अब्दुल्ला अब्दुल रहमान का नहीं है, ये इस्लाम सबका है। इस्लाम किसका है? सारी इंसानियत का, सारे जिन्नातों का। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये इंसानों का भी है, ये जिन्नातों का भी है। और जैसा कि मैंने बताया, जमीन का जर्रा जर्रा, समंदर का कतरा कतरा, दरिया की मौजें, लहरें, हवाएं, फिजाएं, घाटियां, पहाड़ियां, दरख्त, पेड़ पौधे, अरिंद चरिंद परिंद, जितने भी हैं जानदार बेजान, सब मुसलमान हैं। सब कौन है? बोलो, अल्लाह के फरमाबरदार। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं होता, ये सब अल्लाह की मर्जी से होता है। और ये सारे अल्लाह के दरबार में सजदा करते हैं, सब अल्लाह के दरबार में झुकते हैं, सब अल्लाह ही से मांगते हैं, सब अल्लाह से मांगते हैं। एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने मंतिक़ुत तैर अता फरमाया था, हर चरिंद की, हर परिंद की जबान को वो समझते थे। बारिश नहीं हो रही थी, कहत साली हुई, अपनी पूरी फौज लेकर के सहरा में पहुंचे अल्लाह से दुआ करने के लिए कि ए अल्लाह बारिश बरसा दे। दुआ करने के लिए जा ही रहे थे, सहरा में पहुंचे ही थे कि देख, आपके कान में आवाज आई, आपने देखा कि नन्ही मुन्नी चूंटी, नन्ही मुन्नी चूंटी दोनों टांगों को ऊपर उठा के वो कह रही थी, ए अल्लाह, अगर ये इंसान गुनहगार हैं, खताकार हैं, और इनकी वजह से तू बारिश नहीं नाजिल कर रहा, तो ए अल्लाह, मैं तो तेरी एक अदना सी हकीर सी मखलूक हूं, हम भी प्यास से मर रहे हैं, हमारे ऊपर तो रहम कर दे, हमने कौन सी गलती की है? अल्लाह हमें सैराब कर दे, हमें तू अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमा दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना, लबों पे मुस्कुराहट ले ली, अपनी फौज से कहा, चलो चलो, आवाज आर्श तक पहुंच गई है, हम क्या, एक नन्ही मुन्नी चूंटी अल्लाह से दुआ कर रही है। अभी चूंटी दुआ ही कर रही थी कि आसमान से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू, तो वो तो उसकी भी सुनता है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? तो ये सब मुसलमान हैं, ये सब अल्लाह के फरमाबरदार। ये जो गैर मुस्लिम बनकर मुसलमानों से खिदमत ले रहे हैं ना, ये इनके बाप की जमीन है, इनके बाप का आसमान है। ये इनके माबूदों ने सूरज चांद बनाए, किसने बनाए? ये आंख किसने अता की? ये हाथ किसने? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। मन आरफ नफ्स आरफ अल्लाह, जो खुद को जान लेता है वो अल्लाह को भी जान सकता है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम अपने आप में तो गौर करो कि ये पेट के अंदर क्या क्या धड़कने, क्या क्या सांसें और क्या क्या चीजें धड़क रही हैं, चल रही हैं, क्या है? पानी पीते हो, दाना खाते हो, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, गोश्त खाते हो, सेब खाते हो, सब कुछ खाते हो। ये सब खून कैसे बन जाता है? और फिर वही खून जो इंसान के जिस्म में बनता है, जानवर के जिस्म में बनता है, वही गोबर से और पैखानों से होता हुआ सफेद शक्ल में, दूध की शक्ल में निकलता है। अल्लाहु अकबर। ये कौन बनाता है? ये किसने बनाया है? मीठा में कहते गुड़ खाए, गुलगुले से परहेज, दूध पियो, खून पियो, गोश्त न खाओ। बड़े सयाने हो भी, वो भी तो मांसाहारी है, वो भी तो मांस है, गोश्त ही है, वो भी गोश्त खून से ही बनता है। जनाब आली, खैर ये अलग कहानी है। लोग इस तरह से डिप्लोमेसी चलते हैं, सब मुसलमान है, मुसलमानों से काम किसी, ये उस रब का अल्लाह तबारक का, सब मुसलमान, चूंटी वगैरह सब, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। और वो चूंटी भी देखो कितनी अकल वाली थी कि नबी मौजूद हैं, रसूल मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, वो चूंटी तो नहीं गई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास की, नबी हैं, रसूल हैं, आप हमारे लिए भी दुआ करें। तो सुलेमान तो समझते थे ना। अल्लाह अकबर। ये भी मुवहिद हैं, ये भी कौन है? ये सिर्फ अल्लाह से मान। और तुम मुसलमानों, है अल्लाह की कसम, हया को आवाज दें, गैरत को आवाज दें। यारो, कैसे बेवफा बेगैरत हो कि अल्लाह का दर छोड़कर गैरुल्लाह की चौखटों पर उर्स और मेले और तमाशे और भंगड़े और अंगड़े और कव्वालियां
اور نعت خوانیوں کے نام پر، دین کے نام پر، یا لبیک یا حسین لبیک یا یہ سب کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ جاؤ چولو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. ایسے نہیں تم رسوا ہو. یہ جو جوتے چپل پڑ رہے ہیں نا، یہ جو ذلیل ہو اپنے ملکوں کے اندر، ایسے نہیں ذلیل. یہی ذلت کی وجہ ہے. ذلت کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا ہے. اسلام کا پیغام یہی ہے. اور بالخصوص ایک تو نالائق ہے، نافرما بردار ہے، ایک تو آپ کا بھائی بہن ہے ہی نہیں. وہ اگر غلطی کر رہا ہے چھوڑو، جان دو. لیکن یہاں جب تمہارا اپنا بیٹا غلطی کرتا ہے نا، تو باپ کو غصہ آتا ہے، باپ تھپڑ مارتا ہے، باپ اسے سزا دیتا ہے، باپ اسے غصہ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے. تم کلمہ پڑھ کے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھول گئے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی بھول گئے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھول گئے. لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. تم نے یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا فلانی المدد، یا ٹھکانی المدد، یا پیر، یا فلانے، یا بابا، یا قبر، یا مزار، یا درگاہ، یا آستانے، یا پیر، یا فلانے، یا ٹھکانے. یہ کون ہے؟ ان ہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے یہ پیر بزرگ اولیاء کے نام پر یہ آستانے، یہ خانقاہیں، یہ مزار، یہ درگاہیں، یہ چبوترے، یہ شد، یہ علم، یہ تازیے، یہ پگڑیاں، یہ چھڑیاں، یہ جوتیاں، چپڑے تم نے بنا بنا کے تم نے پوجی ہیں. اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نازل بولو نہیں فرمائی. صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کو ہی اللہ، وہی ولی اللہ، وہی بزرگ. سعودی عرب میں کوئی ولی اللہ نہیں، پورے خلیج میں کہیں اولیاء اللہ نہیں، کہیں کوئی درگاہ، کوئی مزار یہاں پوجا جا رہا. بولو ہمارے یہاں ولی اللہ پیدا ہو رہے ہیں بھیا، تھوک کے بھاؤ. اسلام کا پیغام یہ ہے، سب سے پہلا پیغام ہے کیا معلوم آپ کو؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سب سے پہلا حکم سورہ بقرہ، سورہ بقرہ پہلی سورت، دوسری سورت اور پہلا پارہ ہے، اور اللہ کا سب سے پہلا حکم ہے پورے قرآن میں. جاؤ، پورے قرآن میں سب سے پہلا آرڈر، سب سے پہلا حکم اسلام کا یہ ہے کیا کہ اے دنیا کے لوگ، وہ بھی مسلمانوں کے نام نہیں، پوری دنیا کا پہلی سورت، پہلا حکم، پہلا آرڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا میسج. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، عبادت کرو، پوجا کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس پیدا کرنے والے کی جس نے تم کو بھی اور تمہارے پوروجوں کو بھی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادے وہی تھے، وہی نہیں تھے. باپ دادے جو بھی تھے ان سب کو پیدا کرنے والا، ان سب کو زندگی دینے والا، ان سب کو موت دینے والا، ان سب کو رزق دینے والا، زمین اور آسمان اور سورج اور چاند جو فری میں تو دینے والا کون ہے؟ تمہارا رب پیدا کرنے والا پارا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بہترین سادھارن انسان، پرہیزگار، اچھے آدمی بن سکو. اچھا وہ ہے جو اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے، اچھا وہ ہے جو اپنے مالک کا وفادار ہے، اچھا وہ ہے جو اپنے آقا کا دیا ہوا کھائے اور اسی کی غلامی کرے، اسی کی بندگی کرے، اسی کا داس ہو، اسی کے ہاتھ جوڑے، اسی کے سامنے سر جھکائے، اسی کو اپنا سب کچھ مانے. اچھا وہ منش، وہ انسان ہوتا ہے، وہ انسان جو اپنے مالک کا کھاتا ہے، اپنے مالک کا گاتا، اپنے مالک کا کھاتا ہے، اپنے مالک کی زمین لیتا ہے، اپنے مالک کا سب کچھ استعمال کرتا ہے، اور الٹا پھر اپنے مالک کو برا بھلا کہتا ہے، بغاوت کرتا ہے، زبانیں دراز کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کے بھیجے ہوئے نیم اور پاک کے کیا سسٹم کا پالن نہیں کرتا، اس کے چہیتوں کی عزت اور آبرو نہیں کرتا. ویسا آدمی دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے، برا ہے، ٹیررسٹ ہے، غدار ہے، بے وفا ہے، خبیث ہے، شیطان ہے، مردود ہے. وہ اللہ کے ہاں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بولو. یہ ہے سب سے پہلا میسج، اللہ کا پیغام یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکیلا، اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، بے مثال.
समद कहते हैं कि जो किसी का मोहताज ना हो, हुवल हय्युल क़य्यूम, बल्कि वो खुद जिंदा है और जिंदा रहने वाला है, कायम है, उसके वजह से सारी कायनात, वो खुद सबका कय्यूम है। लब यलिद वलब यूलद, ना किसी ने उसको जना है ना उससे कोई जन्म लिया है। वलब यकुल लहू कुफुवन अहद। जाओ दुनिया में जितने भी माबूद हैं, जितनी पूजा होती है, सबके कोई ना कोई माँ है, कोई ना कोई बाप है, कोई ना कोई बीवी है, कोई ना कोई बच्चे हैं, सब पैदा हुए है कि नहीं? बोलो, पैदा होने वाला खालिक हो सकता? बेजान आदमी सुन सकता? मुर्दे सुन सकते? अस्तगफिरुल्लाह। अरे औरों का तो औरों, तुम्हारे हमें तो अपने मुसलमान भाइयों का अफसोस होता है। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। यह है अल्लाह का पैगाम कि मानो कि अल्लाह एक है, माबूद बरहक़ी है। वइज़ा सअल्त फसअलिल्लाह वइज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। मांगो तो अल्लाह से मांगो, सवाल करो तो अल्लाह से सवाल। और वो कौन है? वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी। कह दो मेरा पैगाम है, जब मुझे लोग पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार को सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि लब्बैक कह करके उसकी पुकार को सुनकर उसके दुआओं को कबूल भी करता हूं। अल्लाह, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है जिसने इंसान को इंसान बनाया, एक माँ और एक बाप। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ए संसार के वासियों, ए दुनिया के लोगों, अपने मालिक से डरो, अपने परवरदिगार से डरो, उसी की पूजा करो जिसने तुमको एक नफ्स से, एक जान से पैदा किया। वो खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और फिर उसी की बाईं पसली से, उसी जान से उसकी बीवी को पैदा किया। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन, और उन्हीं दोनों से, हव्वा से, माँ अब्बा बाबा आदम और अम्मा हव्वा से पूरी दुनिया के इंसानों को पैदा किया है। वही एक माँ एक बाप। दीन एक है इस्लाम, अल्लाह एक है, दीन एक है इस्लाम का, माँ भी एक है और बाप भी, बोलो, एक। और बहुत सारे माबूद तो हम सुनते हैं आज के जमाने में, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत सारे भागने वाले ये भी भागते हैं कि उनके माबूदों के अम्मा, एक एक अम्मा के 5-5 बाप थे, एक एक बेटे के 5-5 बाप थे। हाँ जनाब आजम, एक एक अम्मा के कितने, बोलो? हाँ हाँ, हमारे भारत में ऐसे भी लोग हैं, एक बीवी के 5-5 शौहर थे कि नहीं थे? नहीं मालूम, तुम्हें मालूम रखा करो, जरा नॉलेज रखा करो। तुम्हें इस्लाम के बारे में अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह आपको इस्लाम की नॉलेज दे दे, गैरों की छोड़ो। आप तो अपने ही दीन नहीं पढ़ते हो, इसलिए अल्लाह की कसम बहुत जहालत है। पढ़ो अपने दीन को, अपने कुरान। तो अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम यह है, अल्लाह का पैगाम यह है कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। ऐ दुनिया के लोगों सुनो, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई अजमी नहीं, तुम सबको हमने एक माँ और एक बाप से पैदा किया है, और तुम में हमने कबीले और खानदान बनाए हैं ताकि तुम आपस में मोहब्बत पैदा करो। लितआरफ़ू, बड़ा छोटा कोई भी नहीं है, कोई भी ऊंच और नीच नहीं, कोई भी अमीर गरीब फकीर कल्लास महताज काला गोरा नहीं। ला फ़ज़्ल लिअरबी अला अजमी वला लिअजमी अला अरबी, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। नबी ने वो दीवार ढा दी, वो खलीज पाट दी, वो खंदकें मिटा दी जो उस जमाने में थी कि ये काला है, ये गोरा है, ये कुरैश है, ये फलां है, ये फलाना कबीला, ये फलाना खानदान। ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी बड़े को छोटे पर, छोटे को कोई भी फजीलत नहीं है। तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए थे, यही मिट्टी है। फिर ये ऊंच नीच कहां से आए तुम्हारे अंदर? यह है इस्लाम का पैगाम। कोई छुआ छात नहीं, कोई जात पात नहीं, कुछ भी नहीं। यह है इस्लाम का पैगाम। बहरहाल इस्लाम के एक नहीं, हजारों पैगाम है। मैं क्या शराब न पियो, जुआ न खेलो, चोरी न करो, बदमाशी न करो, नाहक तौर पर किसी का खून न बहाओ, किसी का माल मत लूटो, किसी को गाली न दो, किसी की गीबत ना करो, किसी की चुगली। ये तो खैर हर धर्म बताता ही रहता है। मसला तो वहां पैदा होता है जब आप तौहीद की बात करोगे। ये सबसे बड़ा मैसेज है इस्लाम का, जो पूरी दुनिया में किसी धर्म का नहीं है, यह अकेला इस्लाम का मैसेज है। क्या? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरबा वल अजम। अरब व अजम के मालिक बनना चाहते हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लहराओ। और लहराने वालों ने लहराया, अरब व अजम में इस्लाम को फैलाया। अल्लाह का फज़ल। यह है इस्लाम का मैसेज, यह है इस्लाम का पैगाम।
بہت زیادہ ہے. میں کہاں تک آپ کو بیان کروں، وقت نہیں ہمارے پاس ہے. اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا. انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ عز و جل ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے قوانین، نظام، سسٹم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے، اور پوری کائنات کے لیے یہ اسلام ہے. اللہ سب کو مسلمان بنائے، سب کو فرما بردار بنائے، سب کو اپنی عبادت کرنے والا بنائے، سب کو اپنا غلام بنا لے مالک و مولا. اللہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، جس طرح سارے مسلمان ہیں سوائے انسانوں جناتوں کے الا قلیل چند لوگوں کو چھوڑ کر. اے اللہ ان سب کے دلوں میں اسلام کی محبت، اسلام کی روشنی، تیری محبت، تیری روشنی اللہ ان کے دلوں میں نازل فرما دے مولا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.